بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، حسد و حرص و آز میں ہر دم، حسد و حرص و آز میں ہر دم، اشقیاء کے دماغ جلتے ہیں، زندگی میں بھی بعد مردن بھی اولیاء کے چراغ جلتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جمعہ المبارک کا یہ عظیم دن، سفر المظفر کا یہ مہینہ، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک آج کے دن کی برکتوں کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ کریم آج کے اس مبارک دن کے صدقے ہمارے ہر اس ساتھی جو ہمارے جمعہ المبارک اور نماز کے اجتماعات میں شریک ہوتے آج وہ دنیا میں نہیں ہے، مالک ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں عطا فرما۔ عزیز دوستو، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے متعلق کچھ ذہنوں کے اندر کچھ باتیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے احباب اس کے متعلق کہتے ہیں بڑا سخت مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کی جو پہلی 13 تاریخ ہیں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی سخت ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ تو ان ایام کے اندر کوئی کام بھی نہیں کرتے، جی نحوست ہوتی ہے۔ تو میری بات سن لیں، اس مہینے کا نام ہے سفر المظفر۔ مظفر کا مطلب ہے کامیابی والا۔ سفر صفرا سے ہے، زرد سے ہے، پیلے رنگ سے ہے، اور پیلا رنگ تو ویسے خوشیوں کا رنگ ہوتا ہے۔ موسم بہار آتی ہے تو پیلا رنگ جو ہے اس کو زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ خوشیوں والا رنگ ہے، یہ انسان کے لیے اچھائی لے کے آتا ہے۔ تو سفر کا مہینہ، اس کے متعلق احادیث رسول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے صدقات و خیرات زیادہ کرو تاکہ اللہ پورا سال تمہارے اوپر رزق کی وسعت عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار زیادہ کرو تاکہ سارا سال اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اپنے اندر کو تبدیل کرو اس انداز میں کہ تمہیں دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی غیر نہیں، یہ نبی کا غلام آ رہا ہے۔ آج ہم نے اچھی باتوں کو چھوڑ دیا اور ان باتوں کے پیچھے چلے جو توہم پرستی ہے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم نے ان معاملات کو اپنایا، ان باتوں کو اپنایا۔ کوئی مہینہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں، کوئی دن اللہ کی عطا اس کے نوازے سے خالی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا دن، ہم میں سے بہت سے افراد 80 سال عمر گزار چکے ہیں، بہت سے افراد 90 سال کو پہنچ چکے ہیں،
بہت سے 50 کی اندر ہے، بہت سے 40 کے اندر، کوئی 30 کے اندر ہے۔ جتنے یہاں موجود ہیں سارے سمجھدار موجود ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جو مجھے بتا دے کہ اس کی زندگی کا کوئی ایسا دن گزرا ہو جس میں صبح سے شام تک اسے کھانا نہ ملا ہو، جسے ہوا نہ ملی ہو، جسے پانی نہ ملا ہو، جسے اللہ کے رزق نہ ملا ہو۔ جب ہر دن رزق انسان کھا رہا ہے، ہر دن اس کو پانی میسر ہے، ہوا میسر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر دن میرے رب کی رحمت کا دن ہے، ہر دن میری اللہ کی برکت کا دن ہے۔ اگر اللہ کی برکتیں کسی دن میں نہ ہوں تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی نوازش انسان کے اوپر نہ ہو تو انسان کی خوشی ختم ہو جائے۔ ہمارا ہر دن صبح سے لے کر شام تک تو اللہ کی رحمتوں میں گزرتا ہے، اللہ کی نازل کردہ برکتوں میں گزرتا ہے، تو اس لیے کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی دن کوئی مہینہ برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ سفر کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ تو ویسے ہی اس کو اولیاء کرام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے عرص مبارک ہے، بہت سارے اولیاء کرام کی پیدائشیں ہیں۔ اس پورے مہینے کے اندر جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے ولیوں کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو حکم فرماتے، اس مہینے میں صدقات و خیرات کرو۔ کیوں حکم فرماتے تھے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک خرچ کرو گے پورے سال کے اللہ روزی عطا فرما دے گا۔ تو جس مہینے کے اندر ایک نیکی انسان کو پورے سال کے اوپر خوشیاں دلا دے تو اس مہینے سے رحمت والا مہینہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر کیجیے۔ اس مہینے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑا سخت مہینہ ہے، اس کے ایام سخت ہیں۔ جو سختیاں آتی ہیں وہ ہماری اپنی ہی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن حبان کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا جب قیامت قریب ہوگی، اس کی نشانیوں میں سرکار نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال کو چھوڑ دیں گے، حرام کے پیچھے بھاگیں گے۔ حلال کا شعور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، حرام کا شعور زیادہ ہوگا۔ زیادہ کی طلب کے اندر، زیادہ دولت کے انبار کے طلب کے اندر انسان جو ہے حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے گا، حالانکہ اس کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ اس مالک نے جتنا رزق اس کی زندگی میں لکھا ہے اتنا ہی عطا فرمانا ہے۔ اور زمین کو اللہ نے جتنا حکم دیا نا، زمین کو، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اس زمین کے اوپر بھی اللہ نے احکامات صادر فرمائے ہیں کہ تم نے قیامت تک اتنا رزق اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ آسمان کے لیے بھی حکم ہے کہ اتنی بارش تم نے برسانی ہے، اور جتنا اللہ کا حکم ہے اتنا وہ نازل ہو کے ہی رہنا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے، اور مال اکٹھے کرنے کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کریں گے، ساری زندگی کوشش کریں گے۔ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اینٹ میں نے جو لگائی ہے یہ حرام کی ہے یا حلال کی ہے۔ اور فرمایا کہ شراب کثرت سے پئیں گے، شراب کثرت سے پئیں گے، ایسے جیسے شربت پیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اپنی پاکیزہ رسموں کو، پاکیزہ محافل کو بھی یہ حرام کے اندر داخل کر دیں گے۔ بہت ساری ایسی شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں جہاں پر نوجوان جو ہے وہ شراب پینے کو اپنا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں دوست جی آج دوست اکٹھے ہوئے ہیں، آج پارٹی ہوگی، کس بات کی پارٹی بنا رہے ہو؟ اگر اسی ایک گھونٹ کے پیتے تمہیں موت واقع ہو جائے تو مجھے بتاؤ پھر تمہارا حشر کہاں پر ہوگا؟ اگر ایک گناہ سرزد ہوا تم سے اور گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ کی مہلت نہ ملی، موت کا فرشتہ تمہارے سر پر آن کھڑا ہوا
تو پھر اپنی آخرت کیسے لے کے جاؤ گے؟ آگے کا سامان کیسے بناؤ گے؟ آج کے ہمارے نوجوان شادی بیاہ کی احسن تقریبات، ایسی تقریب جس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ باہم دو انسانوں کا جو ملاپ ہوتا ہے، میاں اور بیوی کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح کی صورت میں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس پاکیزہ تقریب کے اندر جتنے گواہ ہوتے ہیں، جتنے شریک ہوتے ہیں، اللہ ان سب کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی پاکیزگی اور طہارت کے متعلق سوچا کہ کتنا یہ اہم رکن ہے، یہ کتنی پاکیزہ ہمارے لیے اللہ کے محبوب نے رسم عطا فرمائی ہے شادی کی، نکاح کی، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ دنیا کے دھندوں کے اندر، دنیا کے رواجوں کے اندر ایسے مبتلا ہو گئے، ہمارے اندر جو ہے وہ نیکی کا شعور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جوان اس دن کے اندر، شادی کے دن میں نوجوان دوست اکٹھے ہوئے کہتے تھے اگر شراب نہ پئیں تو خوشی پوری نہیں ہوتی ہے، تیری خوشی پہ لعنت بھیجو، ایسی خوشی پہ جو اللہ کے حبیب سے تمہیں دور کر دے۔ رب کے حبیب کا فرمان نہیں سنا کہ جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا گویا کہ اس نے سور کا پیشاب پیا؟ کیا تو اس بات کو گوارا کرے گا کہ تو ایسی چیز کو استعمال کرے جس سے تیرا رب بھی ناراض ہو جائے، رسول بھی ناراض ہو جائے؟ اصل نحوست تو ہماری زندگی میں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور دوسری وجہ سے کوئی نہیں آتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یار دوست انسان کو اچھے لگیں گے، ماں باپ اچھے نہیں لگیں گے۔ یاری دوستی اچھی لگے گی، میرا یار بہت اچھا، میرا دوست بہت اچھا، وفادار ہے، لیکن ماں باپ اس کو اچھے نہیں لگیں گے۔ کیوں؟ کہ ماں باپ اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ماں باپ سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کو دلدل سے نکالتے ہیں، دوست انسان کو دلدل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ماں باپ تو یہی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھی کر، ماں ہو یا باپ ہو انسان کو اس عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر اللہ ان پر راضی ہو کر ہمیشہ ان پر رحمت نازل فرماتا رہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی نا، تو ماں کیا کہا کرے؟ بیٹا نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر اللہ شکر دیتا ہے۔ پتہ تھا بیٹے کو شکر پسند ہے، نماز پڑھا کر اللہ شکر دیتا ہے۔ ماں کی کیا تھی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرے گا تو اللہ اس پر راضی ہوگا، جب میرے بیٹے پر رب راضی ہو جائے گا تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ماں باپ تو آسانیوں کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اولاد کے لیے مشکلات کا راستہ تلاش نہیں کرتے۔ ماں نے کہنا بیٹا نماز پر رب شکر دیتا، بیٹا نماز پڑھتا، ماں پڑیا رکھ دیتی اور فکر مند رہتی تھی کہ یا اللہ کب تو میرے بیٹے پر راضی ہوگا اور میرا دل اطمینان والا ہو جائے گا۔ ایک دن آیا کہ بابا فرید نے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ریت کے ٹبے پر نماز نیت لی، ماں موجود نہیں تھی، لیکن ماں کو یہ پختہ یقین ہو چلا تھا کہ میں نے جس طرف بیٹے کو لگا دیا ہے بیٹا اسی طرف ہی لگا رہے گا۔ دوستوں نے کہا، یاروں نے کہا کہ فریدہ پہلے کھیل لیتے ہیں، کہا نہیں نماز پڑھتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو رب کیا دے گا؟ فرمایا اللہ شکر دیتا ہے، اللہ شکر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز اگر ایسے ممکن ہوتا تو ہر نمازی کے مصلی کے نیچے سے شکر نکل رہی ہوتی، کیسے شکر دیتا ہے؟ کہا کہ نہیں میری اماں نے کہا ہے، اور جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں شکر کی پڑیا نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں تیرا رب کیسے شکر دیتا ہے، ہندو اور سکھ بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بابے فرید نے وہیں پر کپڑا بچھایا، اللہ اکبر نماز کی نیت کر لی۔ ماں کو پتہ تھا فرید کو جو عادت ڈالی ہے وہ عادت ختم نہیں ہوگی، کاش کہ مائیں بھی ایسی ہو جائیں، بابے فرید کی ماں جیسی۔ تو نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز کی نیت کی، اللہ اکبر کہہ دیا۔ ادھر ماں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، مالکہ پہلے میں شکر رکھتی تھی تاکہ تو راضی ہو جائے، بیٹے کو اچھی عادت پڑ جائے۔
مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹے کی عادت پختہ ہو چکی ہے، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، آج میرا فرید تیرے حوالے ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب سارے کے سارے ہجوم لگا کے کھڑے ہیں، اس میں بڑے بھی شامل ہو گئے، بچے بھی شامل ہو گئے، دیکھتے ہیں شکر ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ آج فرید نے بڑی بات کہہ دی، نماز پڑھنے والے کو شکر ملتی ہے۔ آپ نے جب وہ اپنا کپڑا ہٹایا جس پہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، پہلے ایک پڑیا ہوتی تھی، اس دن جب مصلی اٹھایا تو جتنی نیچے ریت تھی ساری کی ساری شکر ہو چکی تھی، ساری کی ساری شکر ہو چکی تھی۔ سارے حیران ہو گئے، جتنے کافر تھے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ بابا فرید آئے گھر میں، ماں نے پوچھا بیٹے نماز پڑھی تھی؟ عرض کی اماں پڑھی تھی۔ فرمایا پھر؟ عرض کرتے اماں پہلے نماز پڑھتا تھا ایک پڑیا ملتی تھی، آج تو کمال ہو گیا، آج جب میں نے نماز پڑھی ہے تو مصلی اٹھایا، ساری کی ساری مصلی کی شکر کی نہریں رواں دواں تھی، شکر کا چشمہ پھوٹ چکا تھا، شکر ہی شکر تھی۔ میں اچھا اس کا اثر کیا ہوا؟ عرض کی اماں جتنے بھی کافر اور ہندو اور سکھ تھے سب نے کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے۔ فرمایا فریدہ سن، پہلے شکر میں رکھا کرتی تھی، تو اس نیت سے نماز پڑھتا کہ ماں نے کہا شکر ملے گی، آج میں نے شکر نہیں رکھی ہے، جس رب کو سجدہ کرتے ہو اسی رب نے راضی ہو کر تمہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے کہا اماں اگر شکر کے لیے فرید نماز پڑھے تو شکر مل جاتی ہے، اگر اس کے لیے نماز پڑھے تو وہ کیوں نہ ملے گا مجھے؟ میں ضرور ملے گا۔ اس کی اماں آج کے بعد شکر نہ رکھی، مجھے وہی چاہیے، شکر دینے والا چاہیے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ماں نے کہا یا اللہ آج میں مطمئن ہوں کہ میرے بیٹے پر تو راضی ہو گیا ہے۔ مائیں کوشش کرتی ہیں، باپ کوشش کرتی ہیں کہ اولاد کو سمت پہ چلا دے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ پھر کیسے راضی ہوا، کس انداز میں راضی ہوا؟ باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہم سے دور نہیں ہے، قریب کے اللہ کے ولی ہیں، یہ قریب کے ولی ہیں۔ آپ کے ایک مرید کے بچے کی شادی ہو گئی، بیٹے کی شادی ہوئی، تو جب بہو گھر میں آئی تو بہو سے کہا بیٹے آپ کل صبح دونوں جانا اور ہمارے پیر و مرشد بابا فرید الدین کو مل کے آنا۔ بابا فرید الدین گنج شکر سے جا کے ملاقات کرنا، ان سے دعائیں لے کے آنا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے دعا دے دیں تو اولادیں آگے والی نیک پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہم نے اولیاء کرام کی تقدس کو پامال کر دیا ہے، ان کے کاز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کے مقاصد کو چھوڑ دیا ہے۔ مزارات اولیاء یا آستانہ اولیاء انسان کی بخشش کا وسیلہ ہوا کرتے ہیں، انسان کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے اولیاء کرام کے مزارات پر قابض ہو کر وہاں پر چرس اور بھنگ اور نشاور چیزوں کو فوقیت دے دی۔ مزارات اولیاء کا تقدس اگر پامال ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کے مزارات کو ان نشاور اشیاء سے محفوظ کرنا ہوگا۔ بہت سے اولیاء کرام مزارات پہ حاضری ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پر اللہ اللہ کرنے کی بجائے سگریٹ کے سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، چرس اور بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مستی چڑھے گی تو ہمیں محبت نصیب ہوگی۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے ولیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کے ولیوں کا کوئی تعلق، چرس پینے والوں سے ان کا تعلق، بھنگ پینے والوں سے اللہ کے ولیوں کا تعلق، کوئی بھی نشاور چیز اللہ کے ولی کے دربار پر بھی استعمال کر رہا ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ولی کی وجہ سے کر رہے وہ یہ کرتے ہوں گے، نہیں، ان کی تعلیمات تو کچھ اور ہے۔ ان کی تعلیمات کیسے ہیں؟ باب فرید کے پاس وہ دونوں گئے نا صبح، دلہا اور دلہن۔ اب دلہا اپنی دلہن کو سمجھا رہا ہے کہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو دیہات کے رہنے والے دیہاتیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے، ادب کیسے ہوتا ہے، تو بابا جی کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، پیار والی بات کرنی، جو بات کہیں بس سننی ہے، ان سے دعائیں لینی ہے۔ اب آپ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آستانے پر تشریف فرما ہے،
دولہا اور دلہن تشریف لے آتے ہیں تو بابا جی دیکھ کے دونوں کو پیار دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دلہن سے پوچھتے ہیں بتاؤ بیٹے کیا حال ہے تیرا؟ تو دلہن کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں بیٹی سنا تیرے سسرال کا کیا حال ہے؟ سسرال والے ٹھیک ہیں، اچھے ہیں؟ وہ دلہن کہتی ہیں میرے سسرال والے اچھے ہیں، آپ سنائیں آپ کے سسرال والے کیسے ہیں؟ بابا جی مسکرائے، فرمایا بیٹی تو بہت اچھی ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹی میرے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں۔ تو بابا جی نے پوچھا بتا تیرے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ عرض کیا بابا جی میرے ماں باپ ٹھیک ہیں، آپ کے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ تو بابا جی کے ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے، فرمایا میرے ماں باپ کا حال بھی اس وقت بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ خبر تھی نا وارث شاہ سدا جیون دینے جنہیں کیتیا نیک کمائیاں نے، جن لوگوں نے نیک کمائی کی ہوتی ہے وہ مرتے نہیں ہیں، سدا زندہ رہتے ہیں، وہ اس جہان سے اس جہان منتقل ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی اس جہان سے اس جہان کی جو منتقلی ہوتی ہے بڑی اعلیٰ اور خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر خود کما کے کھانا پڑتا ہے، اس جہان میں رب خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اور کھلا کھلا کے پوچھتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بتاؤ تمہارے دل میں کوئی اور خواہش ہے؟ بتاؤ کہ اور خواہش ہے؟ کھلا کھلا کے رب پوچھتا ہے کہ اور خواہش ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کسی غریب کے مہمان ہو، یہ نہ سمجھنا کسی لمیٹڈ خزانے پہ بیٹھے ہو، یہ نہ سمجھنا کسی محدود جگہ پہ بیٹھے ہو، فرمایا نہیں، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، آج تم بخشنے والے رب کے مہمان بن کے بیٹھے ہو، آج اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہو، جو مانگو گے، جو خواہش کرو گے، جو طلب کرو گے اللہ عطا کرے گا۔ تو بابا فرید نے دیکھا، دیکھ کے کہا بیٹی میرے ماں باپ بڑی خوشی میں ہیں، بڑی خوشی میں ہیں۔ فرمایا اچھا تو بتاؤ بیٹے تمہارے دلہا کیسا ہے؟ کہنے لگی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے بابا جی پھر بتائیں آپ کا دلہا کیسا ہے؟ آپ کا دلہا کیسا ہے؟ بابا فرید مسکرائے، فرمایا میرا دلہا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے آپ میرا دلہا تو دیکھ رہے ہیں، اپنا دلہا کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ نے میرا دلہا تو دیکھا، میرا دلہا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا آپ تیرا دلہا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا خوبصورت ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ میرے دلہے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کا دلہا کیسا ہے؟ آپ نے کہا بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ میرے دلہے کو دیکھ رہے ہیں، اپنا دلہا کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ بابا فرید مسکرائے، کہنے لگے یہ بچی اس جہان کی نہیں لگتی ہے، اس کی نگاہیں کسی اور جہان پہ لگی ہے۔ میں بیٹی دیکھ تو صحیح، میرے دلہے کا گھر دیکھ، پھر میرا دلہا دیکھنا۔ لڑکی نے آنکھوں کو اٹھا کے دیکھا تو سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا، سامنے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ لڑکی نے دیکھا تو دیکھ کی رہ گئی۔ میں بتا میرے دلہے کا گھر کتنا حسین نظر آتا ہے۔ لڑکی کہنے لگی حضور گھر اتنا حسین ہے تو دلہا خود کتنا حسین ہوگا، خود دلہا کتنا حسین ہوگا۔ تو ماں کو اطمینان تھا کہ میں نے بیٹے کی تربیت کی ہے، اللہ اس پہ راضی ہو چکا ہے، اب میرا فرید جو کہے گا رب بھی وہی عطا کرے گا، میرا فرید جو کہے گا میرا رب بھی وہی عطا کرے گا۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ یہ حدیث کے مطابق آقا فرماتے ہیں یار اچھے لگیں گے، ماں باپ نہیں اچھے لگیں گے۔ جب ماں باپ انسان کی نظر میں اچھے نہیں لگتے ہیں تو اولاد کو بھی مرتبہ ولایت نہیں ملتا ہے، اولاد کو بھی اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ اتنا عظیم خزانہ ہے کہ ان کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھو اللہ رب العزت مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ ساری دنیا فکر مند، ہر بندہ پریشان، دیکھو جی حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، خانہ کعبہ کے دروازے بند، روضہ رسول کے دروازے بند،
اب ہم حج کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا اس لیے تو نبی رحمت نے کہا تھا صبح صبح اٹھ کے محبت سے ماں باپ کو دیکھا کرو۔ ماں باپ کو، ارے تم حج کے لیے تو اتنی مشقتیں کر کے وہاں پہنچو گے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، لیکن میرے رسول کا فرمان حق اور سچ ہے، اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ میرے نبی نے کہا تو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے، ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے، اللہ تو یہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا ادھر کا حج بند ہے، گھر کا دروازہ تو بند نہیں ہوا نا، گھر کے اندر جو تجھے حج مل رہا ہے وہ حج تو بند نہیں ہوا۔ تو ہم نے اس رشتے کے تقدس کو پامال کر دیا۔ یار اچھے لگیں گے، ماں باپ اچھے نہیں لگیں گے، ماں باپ جو بات کہیں گے ان کو انسان فوقیت نہیں دے گا، اہمیت نہیں دے گا۔ قیامت کے متعلق قرب کا زمانہ ہے، اور جو یار دوست کہیں گے ان کی بات بڑی اعلیٰ ہوگی۔ اور فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ انسان کے لیے قبلہ ہوگی، بیوی انسان کے لیے قبلہ ہوگی۔ بیوی جو کہے گی وہ بالکل بات دوست، بیوی نے کہہ دیا کہ تیری ماں نے آج مجھے یہ باتیں کہی ہیں، تیری ماں نے آج مجھے یہ باتیں کہی ہیں، تیرے خلاف تیری ماں بول رہی تھی، بچوں کے خلاف بول رہی تھی، تیری ماں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ بیوی نے کہا، کان بھر دیے، بچہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس، اب ماں تو نے میری بیوی کے خلاف باتیں کی ہیں، میرے بچے کے خلاف باتیں کی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے نہیں بیٹا میں نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ وہ دعائیاں دے رہی ہے، قسمیں اٹھا رہی ہے، کہتا نہیں میری بیوی غلط نہیں کہہ سکتی، بیوی غلط نہیں کہہ سکتی۔ جب بندہ ماں کو غلط سمجھے گا، بیوی کو درست سمجھے گا، سمجھ لے کہ میں قیامت کی نشانی ہوں، میں قیامت کی نشانی ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں پھر امانتیں ضائع ہو جائیں گی، امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو حکمرانی کا تخت ہوگا نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے، حاکم وقت، حکومت کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ یہ اللہ نے ایک امانت سونپی ہے انسان کے ذمے، فرمایا کہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی، جن کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنا کمزور کی کیسے داد رسی کرنی ہے، جن کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم نے اسلام کو کیسے نافذ کرنا ہے، ایسے نااہل لوگ مسلط ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ پھر مخلوق خدا کا کیا بنے گا؟ میں پھر ایسے عالم میں اللہ میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا فرمائے گا، اور وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے، امام حسن پاک کی اولاد میں سے۔ فرمایا ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا، اس کی صورت میری صورت کے ساتھ نہیں ملتی ہوگی مگر اس کا اخلاق میرے اخلاق کے ساتھ ملتا ہوگا۔ فرمایا کہ نام اس کا محمد مہدی ہوگا، 7 سال تک زمین پر حکمرانی کرے گا، اور ان 7 سالوں میں زمین کے اندر جتنے خزانے ہوں گے زمین کے باہر آ جائیں گے، آسمان کے اندر جتنے پانی کے قطرے ہوں گے سارے زمین پر برس جائیں گے، اور زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اتنے خزانے زمین پر آئیں گے، اتنی خوشحالی آئے گی، آپ عدل اور انصاف کو پھیلائیں گے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اتنی خوشحالی ہوگی، ہر بندہ کہے گا کاش آج میرا ابا بھی زندہ ہوتا، کاش میرا دادا بھی زندہ ہوتا، کتنی مشکلات والا دور دیکھ کے گئے ہیں، آج وہ زندہ ہوتے پتہ چلتا نبی کی اولاد کی حکمرانی میں کتنا آسان دور گزر رہا ہے، کتنا خوبصورت دور گزر رہا ہے۔ فرمایا اتنا اعلیٰ دن ہو گئے، اتنی خوبصورت دن ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن تو چھوٹے ہو جائیں گے، آپ کا فرمان ہے کہ سال مہینوں کے برابر مہینے، ہفتوں کے برابر ہفتے، دنوں کے برابر دن، گھنٹوں کے برابر گھنٹے ایک چمک کے برابر ہوں گے۔ جو چیز چمکی بند ہو گئی، اتنا چھوٹا گھنٹہ ہوگا، دیکھ لیں گھنٹہ گزرتے دیر لگتی ہے، ہفتہ گزرتے دیر لگتی ہے، مہینہ گزرتے دیر لگتی ہے، یہ سال گزرتے دیر لگ رہی ہے، نہیں، برکت ختم ہو چکی وقت میں۔
عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تو چھوٹا سا ہوگا، محدود وقت ہوگا، 7 سال تو یوں گزر جائیں گے۔ فرمایا کہ جب میرا بیٹا محمد مہدی آئے گا، اللہ دن کو اتنا طویل کرے گا جیسے پورا 1 سال لگ جاتا ہے، 1 سال کے برابر ایک دن طویل ہوگا، اور اللہ ان خوشحالی کے دنوں کو اتنا عطا فرمائے گا لوگ بدحالی کے ایام کو بھول جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت کیسے آئے گا؟ فرمایا جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، اچھے لوگوں کی اچھائی کو پہچانیں گے۔ آج ہم اچھے لوگوں کی اچھائی نہیں پہچان رہے، کمینے کی عزت ہے، بدماش کی عزت ہے، اور شریف لوگ کو ہم ذلیل کر رہے ہیں۔ جو شرافت کے اندر اس کی تذلیل ہو رہی ہے، باوقار لوگ جو ہیں آج ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جتنے بدماشی کے اوپر عروج پہ کوئی شخص ہے ہم اسی کو بڑا مانتے ہیں، اسی کی عزت کرتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، باوقار لوگوں کے وقار کو بلند کیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ خوشحالی کے دن عطا فرمائے گا۔ اور قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیسے ہوگا انسان میں؟ کس سمت میں، کس صورت میں انسان کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا؟ وہ کہ اللہ کا ڈر چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھی بن جاؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کی پہچان کیسے ہوگی کہ وہ ساتھی کیسے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ رب سے ایسے ڈرتے جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس انداز میں مالک سے ڈرتے ہیں جیسے داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، میرے اور تیرے وقت کا استارہ ہے۔ لاہور کے اندر اللہ کریم نے لاہوریوں کی بخشش کا یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ حقیقی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے کردار سے بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں، ولی کامل کے ہمسائے ہونے کی وجہ سے اللہ ضرور بخش دے گا۔ داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک اہم راز ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جنگل سے گزر رہا تھا، عراق کے جنگل تھے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا بہت رو رہا ہے، گریہ ازاری کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کے پورا جبہ جو ہے وہ اس کے آنسوں سے تر ہے، زمین جس پر بیٹھا ہے وہ آنسوں سے تر ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ اس کی بھیڑیں، اس کے جانور چراگاہ میں چر رہے ہیں اور ان جانوروں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اب بھیڑیے کا کام کیا ہے؟ بکری کو کھانا، بکری کو اٹھانا یا اس کی حفاظت کرنا؟ بھیڑیا تو شکاری ہے، وہ تو شکار کو تلاش کرتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ یوں سر کو جھکا کے رو رہے ہیں اور بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے، آنے جانے والے درندوں کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، بکریوں سے محبت کرتا ہے، ان کو گھاس کی سمت میں لے کے جاتا ہے، گھاس توڑتا ہے، ان کو آگے کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ تو میں نے ان بزرگوں کے قریب جا کر ان بزرگوں سے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بتائیں یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا کہ میری ہیں۔ فرمایا کہ جس کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کرے اس سے بڑا زہد والا، تقوی والا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے قرب والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بکریوں کی حفاظت تو بھیڑیا کر رہا ہے، آپ کے اعمال اتنے بلند ہیں، آپ پھر بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ سے دل لگا لیتا ہے مالک اس کی ہر چیز کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے بھی خبر ہے کہ بھیڑیا میری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے،
کہا کہ میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا عطا کر رہا ہے، میں رب کی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ حق کا تقاتے ہی، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو موت آتی ہے تو پھر ایمان کی سلامتی والی موت آتی ہے۔ کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، آخر وقت میں کلمہ ہر ایک کو نصیب۔ دعا کیا کرو اللہ ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب کرے، پھر تاکہ ایمان کے ساتھ موت آئے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے آخر وقت لے آنا، ایمان کی موت دینا، ایمان کی موت دینا، ایمان کی موت دینا۔ کیا کبھی ہم نے اس زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے؟ بولیں۔ ہم نے جب زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزاری تو موت پھر ایمان کے مطابق کیسے آئے گی؟ ساری زندگی تو لوگوں کو رلاتے رہے، ساری زندگی لوگوں کے حق کھاتے رہے، ساری زندگی تو لوگوں کو اذیت دیتے رہے، موت ایمان کے ساتھ۔ کن کی موت ایمان کے ساتھ آتی ہے؟ پیکر عشق و وفا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ اس مہینے میں آپ کا بھی عرس مبارک ہے، 27 صفر کو۔ آپ کا جب آخری وقت آتا ہے نا، آخری وقت آتا ہے تو یکدم آپ اپنے تلامذہ سے کہتے ہیں میرے چارپائی کا رخ تبدیل کر دو۔ تبدیل کیا جاتا ہے، عرض کی حضور تبدیل کیوں کرا؟ فرمایا میرے محبوب تشریف لے آئے ہیں، میرے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ اور فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہوں میری قبر جب بناؤ تو قد آدم تک گہری بنانا۔ جنہوں نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوتی ہے ان کی موت پھر ایمان کے مطابق آتی ہے۔ قد آدم تک گہری کھودنا، حضور اتنی گہری کیوں کھودیں؟ فرمایا جس نبی پر ساری زندگی احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھتا رہا ہے، جب وہ محبوب تشریف لائیں گے تو میں کیسے گوارا کروں کہ میں لیٹ کر ان کا استقبال کروں یا بیٹھ کر ان کا استقبال کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے حبیب میرے لحد میں تشریف لائیں، میری قبر میں تشریف لائیں، احمد رضا کھڑے ہو کر محبوب کو درود و سلام پڑھ کے سنائے۔ یہ درود و سلام اسی کو پڑھنے کی عادت قبر میں نصیب ہوگی جس نے دنیا کے اندر پڑھا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر پڑھا ہوگا۔ ہم جمعے کے اجتماع میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، درود و سلام کی باری آتی ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ 2 شعر کے لیے ہم انتظار نہیں کرتے، 2-3 شعر ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پڑھنا، سرکار کی بارگاہ میں پڑھنا، جبکہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جمعے کے دن جب امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو گنبد خضرا میں کملی والے خود سنتے ہیں، خود سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، قبر کے اندر جب مومن درود و سلام پڑھنے والا جائے گا نا تو قبر میں فرشتے اٹھائیں گے، فرشتے اٹھائیں گے، کہیں گے غلام عباس اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اٹھ کے بیٹھے گا، کہے گا السلام علیکم، تم پر سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، اس کے حبیب کا سلام ہو۔ یہ کہے گا مجھے سلام؟ کہیں گے ہاں تحیتہم یوم یلقونہ السلام، قرآن کے اندر خدا کا وعدہ ہے تحیتہم یوم یلقونہ السلام، تو میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا تم دنیا پہ اللہ کے حبیب کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، قبر میں فرشتے تم پر پڑھ کے دکھائیں گے۔ تم دنیا میں درود و سلام پڑھتے رہے ہو، آج قبر میں تم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جب فرشتے قبر میں ملیں گے، ملاقات کریں گے، سب سے پہلے سلام کہیں گے۔ تو عزیز دوستان، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بٹھائیے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق نبھائیے، پھر یقین رکھ لو کہ انشاءاللہ موت ایمان کی سلامتی والی آئے گی، موت ایمان کی سلامتی والی آئے گی۔ جب مریں گے تو کلمہ زبان پر جاری ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔